السلام علیکم ناظرین، آپ کو ہسٹری بک یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ فن گائیکی کا ایک بہت بڑا نام جس نے موسیقی کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور پوری دنیا میں اپنے فن کا لوہا منوایا۔ اس ویڈیو میں جس کا ذکر کرنے والا ہوں وہ ہے ملکہ ترنم میڈم نور جہاں۔ 1925 کو ایک چھوٹے سے قصبے قصور میں پیدا ہونے والی یہ بچی فن کی بلندیاں عبور کرتی چلی جائے گی، یہ کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا۔ نور جہاں کا اصل نام اللہ وسائی تھا۔ وہ ایک گانے بجانے والے گھرانے میں پیدا ہوئی۔ بہت ہی غریب گھرانہ تھا۔ 11 بچوں میں سے ایک بچی جو بہت ہی سریلی تھی، ماں باپ گلی محلے میں گانے کے لیے لے جاتے اور پھر لاہور کے عزیز تھیٹر میں تھیٹر شروع ہونے سے پہلے پردے کے سامنے کھڑے ہو کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی تھی۔ وہاں پر کلکتہ سے آئے ہوئے لوگوں میں سے ان کی نظر اللہ وسائی پر پڑی اور اس کے ٹیلنٹ کو وہ پہچانتے ہیں اور اللہ وسائی کے بڑے بھائی محمد شفیع کو کہتے ہیں کہ اس بچی کو کلکتہ تھیٹر میں ہونا چاہیے۔ بس وہ بچی کلکتہ پہنچ جاتی ہے۔ بس وہی دن تھا کہ جب اللہ وسائی کو موقع ملا اور اس کا ٹیلنٹ نکھرتا گیا۔ وہاں پر مختار بیگم سے ان کا رابطہ ہوا جو فریدہ بیگم کی بڑی بہن تھی۔ مختار بیگم بہت اچھی سنگر تھیں اور کلکتہ پر ان کا راج تھا۔ اس وقت کی جوڑی مختار بیگم اور آغا حشر کشمیری مشہور تھے۔ دونوں سٹارز میکر تھے۔ مختار بیگم نے اللہ وسائی کا نام نور جہاں رکھا اور پھر بیبی نور جہاں کے ڈنکے بجنے لگے۔ مختار بیگم اور آغا حشر کشمیری نے نور جہاں کو پہلی فلم پنڈ دی کڑی میں ایک گانا گوایا، لنگ آجا پتن چنادا یا۔ وہ فلم کامیاب ہوئی اور بیبی نور جہاں کے رولے پڑ گئے اور مزید فلمیں ملنا شروع ہو گئی۔ اسی دوران ایک فلم گل بکولی سپر ہٹ ہوئی۔ اس کا گانا تھا شالا جوانیاں مانے۔ اس کے بعد بابا حیدر اور نور جہاں کی ملاقات ہوئی اور نور جہاں باقاعدہ بابا حیدر کی شاگردی میں آئی۔ پھر ہیروئن کے طور پر نور جہاں پردہ سکرین پر نمودار ہوئی اور پران کے ساتھ ان کی پہلی فلم خاندان منظر عام پر آئی جس میں وہ ہیروئن تھی۔ وہ فلم سپر ہٹ ہوئی اور نور جہاں بطور ہیروئن بھی پکی ہو گئی۔ اسی دوران ڈائریکٹر سید شوکت حسین رضوی کی ملاقات نور جہاں سے ہوئی اور پھر تعلق بنتا گیا۔ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور 1943 میں بمبئی میں ان کی شادی ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک فلم بنائی جس کا نام تھا مرزا صاحبہ۔ انہی دنوں پارٹیشن کے حالات بن گئے۔ اس وقت شوکت رضوی اور نور جہاں کے 2 بیٹے تھے، اکبر رضوی اور اصغر رضوی۔ وہ اپنے بچوں کے ہمراہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ شوکت رضوی کی مقبول ترین فلم جگنو جو بہت ہی زیادہ کامیاب ہوئی، اس کی ہیروئن بھی نور جہاں تھی۔ حکومت پاکستان نے شوری اسٹوڈیو نور جہاں اور شوکت رضوی کو الاٹ کر دیا۔ اس اسٹوڈیو کی دوبارہ سے تعمیر کی گئی اور اس کا نام شاہ نور اسٹوڈیو رکھا گیا۔ 1951 میں ایک فلم بنائی گئی جس کا نام تھا چن وے، جس کا مشہور گانا تیرے مکھڑے دا کالا کالا دل وے، بہت مشہور گانا تھا یہ۔ اس فلم کی ڈائریکشن بھی نور جہاں نے کی اور پاکستان کی پہلی ہدایت کارہ بنی۔ 1952 میں دوپٹہ بنی اور اس کا گانا مشہور ہوا، چاندنی راتیں سب جگ سوئے ہم جاگے، تاروں سے کریں باتیں چاندنی راتیں۔ اسی دوران شوکت رضوی اور نور جہاں کی ذاتی زندگی میں مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ دونوں کے درمیان تعلقات اس قدر خراب ہو گئے کہ دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اس وقت ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ذل ہما تھی۔ ذل ہما بہت چھوٹی تھی۔ بیٹے شوکت رضوی کے پاس تھے اور ذل ہما نور جہاں کے پاس۔ اپنی بیٹی کے لیے نور جہاں نے شوکت رضوی کی شرط پر شاہ نور اسٹوڈیو کے کاغذات پر دستخط کر دیے اور شاہ نور اسٹوڈیو شوکت رضوی کے پاس چلا گیا۔ نور جہاں کافی پریشان رہنے لگی اور طبیعت میں سختی آ گئی، لیکن حالات کا مقابلہ کرتی رہی۔ فلموں کا کام جاری رہا۔ پاٹے خان، لخت جگر اور دیگر فلمیں آئیں، لیکن یہ فلمیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اسی دوران موسیقار خواجہ خورشید انور میدان میں آئے اور فلم انتظار میں نور جہاں کے گانے ریکارڈ کیے گئے۔
اور اس فلم کا مشہور گانا آبی جا دیکھ آ کر ذرا مجھ پہ گزری ہے کیا۔ پھر ایک اور فلم انارکلی ریلیز ہوئی اور اس کا گانا کہاں تک سنو گے کہاں تک سنائیں بہت سپر ہٹ ہوا۔ 1958 کا دور تھا۔ نور جہاں نے شوکت رضوی کو کہا کہ علیحدگی تو ہماری پہلے ہی ہے، اب مجھے طلاق دے دو، لہٰذا دونوں میں طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد نور جہان اور اعجاز درانی کا میل ہو چکا تھا۔ 1959 میں نور جہان اور اعجاز درانی کی شادی ہوئی۔ اعجاز نور جہان سے 9 سال چھوٹے تھے۔ شادی کے بعد نور جہان کی فلم کوئل آئی اور چھا گئی۔ موسیقار خواجہ خورشید انور اور سنگر نور جہان، اور اس کا مشہور گانا تھا رم چھم پڑے بہار۔ میڈم نور جہان خواجہ خورشید انور کی بہت تعریف کرتی تھی۔ 1962 میں جو فلم آئی اس کا نام تھا موسیقار۔ اس کا مشہور گانا گائے گی دنیا گیت میرے اتنا مشہور ہوا کہ ہر طرف دھوم مچ گئی۔ 1965 کی جنگ کا وقت تھا اور نور جہان کے نغمے گونجنے لگے، اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ ایک اور نغمہ بہت مشہور ہوا، اے پتر ہٹاندے نہیں بکدے تم لبدی پھریں بازار کڑے۔ 1970 کی دہائی میں دھڑا دھڑ فلمیں آ رہی تھیں اور پھر ہیر رانجھا آئی جس میں اعجاز کے ساتھ فردوس ہیروئن آئی، اور اس فلم کے گانے نور جہان نے گائے۔ سپر ہٹ گانے اور سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ اس کا گانا او ونجلی وا لڑیا تو تا مو لئیے مٹیا۔ اس فلم کے درمیان اعجاز اور فردوس کا آپس میں تعلق قائم ہو گیا، اور جب نور جہان کو پتہ چلا تو اعجاز اور نور جہان کی علیحدگی ہو گئی، لیکن نور جہان کا فلمی سفر جاری رہا اور گانے ریکارڈ ہوتے رہے۔ 1980 میں گانے کا انداز بدل گیا۔ نور جہان نے بہت سارے پنجابی گانے گائے۔ 1982 میں نور جہان بامبے گئیں اور وہاں پر دلیپ کمار اور دیگر فنکاروں نے پرتپاک استقبال کیا۔ ایک انٹرویو میں لتا منگیشکر نے کہا کہ میں نے میڈم نور جہان کو سن سن کر بہت کچھ سیکھا ہے اور میں ان کی فین ہوں۔ اگر میں ہندوستان میں بڑی فنکارہ ہوں تو وہ اس لیے کہ نور جہان پاکستان چلی گئی۔ جی ناظرین، یہ عزت اور مقام ہے نور جہان کا۔ 1985 میں نور جہان کی طبیعت خراب رہنے لگی اور ہارٹ کا مسئلہ بن گیا۔ بعد میں ان کی ہارٹ سرجری بھی ہوئی۔ ان کے گردے بھی کام کرنا چھوڑ گئے تھے اور بعد میں انہیں کراچی میں ڈائلیسس کے لیے لے جایا گیا۔ پہلے ہی ہارٹ سرجری تو ہو چکی تھی، طبیعت نہ سنبھل سکی، اور سن 2000 میں 27 رمضان کی شب نور جہان اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ دنیا میں ہر انسان کی مخالفت بھی ہوتی ہے، ہر انسان سے گناہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا انسان وہی ہے جو اچھی یادیں اور پیار بھرے لمحات چھوڑ کر جائے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔